اللهم بلغنا رمضان. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ڈر ہونا کتنا ضروری ہے. اب میرے اندر اللہ کا ڈر آیا یا نہیں آیا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے ہی اس کو بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ خواہشات سے، بری خواہشات سے تم اپنے آپ کو روک رہے ہو، تو پتہ چلا کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ گیا. زکوٰۃ دیتے وقت اللہ کا ڈر، اس میں بری خواہش کیا ہے؟ اس میں بری خواہش یہ ہے کہ اگر میں اپنے کسی ایسے آدمی کو زکوٰۃ دوں جو سال بھر تک میرا کام کرے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، ایسی کام والی کو میں زکوٰۃ دوں جو سال بھر میرا کہنا مانتی رہے اور میں جو ہے اس کو جس طرح سے کہوں چلتی رہے، تو یہاں تو جو ہے ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر اپنی غرض کی وجہ سے کسی کو زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ مفتیان کرام سے پوچھنا پڑے. تو خیر، ہر چیز میں جو ہے بری خواہشات موجود ہیں. نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نامحرموں کے تصورات چل رہے ہیں، تو جو ہے بری خواہشات جتنی بھی ہے اس سے اگر نفس رک رہا ہے، پتہ چلا کہ اللہ کا ڈر دل میں آ گیا. یہ علماء نے علامت لکھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر اللہ کا ڈر کتنا تھا کہ اگر معمولی سی چونک ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے اور کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں ہماری یہ حالت اور آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں یہ حالت، ہماری جو ہے ایمان کے اندر ہم باقی رہے یا نہیں رہے، ہمارا ایمان کہیں کمزور تو نہیں ہو گیا؟ تو صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا ڈر اتنا تھا. اگر جو ہے اپنے گھر میں ہوتے تو بھی اللہ کا ڈر، دوست اور احباب میں ہوتے اللہ کا ڈر. انصار کی قربانیاں ہم سب جانتے ہیں کہ انصار نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدد کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے. اور یہ انصار اصل میں مدینہ کے رہنے والے نہیں، اصل میں انصار رہنے والے تھے قوم سبا جہاں آباد تھی یمن کے علاقوں میں، وہاں جو ہے یہ انصار رہتے تھے.
وہاں 2 قبیلے آباد تھے، ایک تو سبا اور دوسرا جو ہے بنو قیلہ۔ یہ بنو قیلہ جو ہے یہ انصار کے آبا اور اجداد اسی میں سے تھے۔ جب جو ہے یمن کے حالات بگڑے تو قوم سبا کی ایک کاہنہ عورت نے یہ جو ہے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اس ملک کے اوپر، جتنا جلدی ہو سکے اس ملک کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ یہ بنو قیلہ والے جو ہے مدینۃ المنورہ آ کر آباد ہوئے، اور جب مدینۃ المنورہ یہ قبیلہ آیا اس وقت جو ہے مدینۃ المنورہ پر یہودیوں کا غلبہ تھا، یہودیوں کا تسلط تھا، اور یہودی کے 3 بڑے بڑے خاندان وہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بہت بہادر جو ہے قبیلہ تھا، اور ان کا کام جو ہے لوہار کا تھا، لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ جب یہودی اس مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے اور بنو قیلہ کے لوگ آئے اور انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم مدینۃ المنورہ میں رہنا چاہتے ہیں، ہم کو پرمیشن دے دی جائے، تو یہودیوں نے اس شرط پر پرمیشن دی کہ تمہارے خاندان میں جس بھی لڑکی کا نکاح ہوگا پہلی رات وہ ہمارے ساتھ گزارے گی، اور اس کے بعد اس کے شوہر کے پاس ہم اس کو بھیجیں گے۔ بنو قیلہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ اسی دوران قبیلے کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی، تو لڑکی نے جو ہے یہ تدبیر کی کہ اپنا دوپٹہ اتار کر ادھر ادھر جو ہے گھومنے لگی۔ قبیلے والوں نے آر دلائی کہ تو جو ہے پرائے مردوں کے سامنے اپنا دوپٹہ کھول کر نکلی۔ لڑکی نے کہا کہ تم جو ہے پرائے مرد کو میرے حوالے کرو گے، تمہاری حمیت اور تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ تمہارے خاندان کی لڑکی غیر کے حوالے ہو۔ بنو قیلہ کو یہ بات سن کر جو ہے تھوڑا سا جوش آ گیا طبیعت میں، اور غیرت جو ہے غالب آ گئی۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم اپنی لڑکی شادی والی آپ کے حوالے نہیں کرتے، تمہارے سے تم جو کرنا چاہو کر لو۔ اس میں جو ہے یہودیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اور اللہ نے ان کو جو ہے غلبہ دے دیا یہودیوں پر۔ تو یہودی جو ہے یہ کہتے تھے بنو قیلہ سے کہ ان قریب آخری نبی آنے والے ہیں، ہم اس نبی کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ تو انصار نے اس وقت سنا کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ مکہ سے آنے جانے والوں سے پتہ چلا کہ آپ کا ظہور ہو چکا، مکۃ المکرمہ میں آپ قیام پذیر ہیں۔ تو انصار نے ایک مرتبہ سوچا کہ چلو اس مرتبہ حج کے لیے ہم جائیں اور نبی آخر الزماں کے ہاتھ پر یہودیوں سے پہلے ہم اسلام لے آئیں۔ اس غرض سے 12 انصار مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف حج کے ارادے سے چلے، اور جمرۃ العقبہ، بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، وہاں صبح کے وقت یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینۃ المنورہ سے بنو قیلہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ابھی ہمارے کچھ آدمی باہر گئے ہوئے ہیں، آپ جو ہے رات کے وقت آئیں، ہم آپ کی بات کو سنیں گے، مشورہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت پھر ان کے یہاں تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ تمام کے تمام 12 کے 12 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں، ایک اللہ کو مانیں گے، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور جو ہے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو جانی اور مالی لائن سے جو بھی مدد ہو سکے گی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس وقت ان کا نام انصار پڑا۔ یہ 12 لوگ مدینۃ المنورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے میں یہودیوں سے پہل کر لی۔ اس کے بعد کے جو ہے واقعات ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں صرف مجھے جو ہے اتنا بتلانا تھا کہ انصار جو ہے اصل یمن کے رہنے والے تھے،
بعد میں ان کے آبا و اجداد مدینۃ المنورہ آئے اور یہودیوں کا اس وقت غلبہ تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ 12 انصار صحابی ایمان میں داخل ہوئے، اور پھر دوسری مرتبہ 70 آدمی آئے انصار کے، اور 70 کے 70 ایمان میں داخل ہوئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچے تو یہ انصاریوں نے سب سے بڑی قربانی پیش کی، کہا کہ ہماری آدھا کھیت ہم مہاجر کو دیتے ہیں، ہم جو ہے اپنے، اگر ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، آنے والا مہاجر اگر کسی کو 2 میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہے ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد وہ مہاجر سے شادی کر لے۔ بھائی چارگی کا اتنا بہتر نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک ان کے جو ہے قربانی کے واقعات کو لوگ پڑھتے رہیں گے، اور ان کے جیسی قربانی آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ تو انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر طرح سے جو ہے نصرت اور مدد کی، اور اپنے آپ کو ہر موقع پر آگے جو ہے پیش کیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کا لقب دیا، یا جو ہے انصار کے نام سے یہ پکارے جانے لگے۔ اور جب بھی ایک مرتبہ وہ موقع آیا کہ پانی کی قلت تھی، مہاجر اور انصار کے بیچ میں پانی کے معاملے میں کوئی بول چال ہو گئی، کسی کے منہ سے یہ آواز نکلی کہ کہاں ہے مہاجر، اور انصار کے منہ سے نکلا کہاں ہے انصار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعرے کو سنا اور آ کر کہا کیا ہو گیا، ما بال دعوی الجاہلیہ، کیا ہو گیا، ابھی بھی جو ہے جہالت کے نعرے تمہارے اندر سے نہیں گئے، ابھی بھی جو ہے جہالت کے نعرے لگ رہے ہیں، اپنی قوم، اپنی حمیت، اس کو جو ہے تم پکار رہے ہو، اب تو تم مسلمان ہو گئے، آپس میں بھائی ہو گئے، اور بھائی ہونے کا رشتہ جو ہے نبھانا ہے۔ قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں بھائی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کرو، قطع تعلق سے اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ، کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ جو ہے جب تعلیم دی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فوراً جو ہے حضور کی بات کو تسلیم کرتے اور کہتے کہ ہم سے جو ہے یہ غلط ہو گیا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں مجلس لگی ہوئی تھی، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو صحابی آئیں گے وہ جو ہے جنتی ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ ایسا خوش نصیب کون ہے جس کے بارے میں پیارے آقا کی زبان مبارک جنتی ہونے کی بشارت دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے جن کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وضو کر داخل ہوئے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی ہوئی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے پہلا آنے والا جنتی ہے۔ صحابہ کرام پھر انتظار میں تھے کہ آج کون آتا ہے، پھر دیکھا وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ اب کون آتا ہے، تو دیکھا تو وہی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے چلا اور ان کے گھر کے قریب جا کر میں نے اپنے والد کا جو ہے بہانہ کیا کہ میں جو ہے آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے گھر پر آپ رکیے۔ میں ان کے ساتھ جو ہے اس لیے رکا کہ میں دیکھوں کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پیارے آقا نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا رہا، ذکر و اذکار اور نماز کا اہتمام، اس کے علاوہ جو ہے میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ میں نے جو ہے تیسرے دن کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے ٹھہرا ہوں کہ پیارے آقا نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی، میں آپ کا کوئی عمل دیکھوں خاص جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت سنائی گئی، لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، اگر کوئی خاص عمل ہو تو مجھے بتائیں۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
تم نے جو دیکھا وہی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ جو ہے چلنے لگے ان کے گھر سے، اتنے میں وہ انصاری صحابی نے آواز دی اور کہا کہ بھائی ادھر آؤ، ایک عمل اور بھی ہے، میں کسی مسلمان کا حسد اور کینہ اور بغض میرے دل میں نہیں رکھتا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تم کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، آج جو ہے بری خواہشوں پر ہم چل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کینہ کر رہے ہیں، چغل خوریاں کر رہے ہیں، لوگوں پر تہمتیں باندھ رہے ہیں، جو حق پر چل رہے ہیں ان کو ہم چلنے نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اپنے دل کے اندر سے یہ تمام گندگیوں کو جو ہے صاف کرو، اور اس کے صاف کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بتلائی کہ اللہ والوں کی مجلس میں جائے، اللہ والوں سے رابطہ قائم کرے، اور اپنی جو ہے حالات کی اطلاع دے کہ میرا جو ہے نفس بڑا تگڑا ہو گیا، غیبت کرنے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے، چغل خوری میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ کسی کی غیبت نہ کرتا، چغلی نہ کرتا، بری خواہشوں میں جو لگا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی تک جو ہے میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آیا۔ اب جو ہے اللہ والے بتلائیں گے اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، ہم نے جو ہے اللہ والوں سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ بھائی کہا کہ حضرت میں جو ہے غیبت کا عادی بن گیا، میری نظریں خراب ہو رہی ہے، میری زبان جو ہے جو آیا وہ بول دیتی ہے، اپنی بیوی کو بھی جو آیا بول دیا، شوہر کو جو آیا بول دیا، ماں باپ کو جو آیا بول دیا۔ اب میں جو ہے اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ مثال کے طور پر اللہ والے جو ہے یہ علاج تشخیص کریں گے کہ بھائی تم جس کی غیبت کر رہے ہو، اول تو جو ہے اس کی غیبت کرنا بند کرو، اور جو ہے اس کو تمہاری طرف سے کوئی ہدیہ دے کر آؤ۔ جب ہدیہ دینے کے لیے جائیں گے اس وقت جو ہے نفس روکے گا کہ یہ تو برا آدمی ہے، اس کے پاس کہاں جاؤں، لیکن اللہ والے کی بات مان کر اس کے پاس ہم ہدیہ لے کر جائیں گے۔ تھوڑے دن تک یہ ہدیہ ہم پہنچاتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دل سے اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے ہم اس کی کبھی غیبت نہیں کریں گے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی جو ہے برائی کرنا۔ آج جو ہے نفس نے ہم کو یہ سکھا دیا کہ میں تو حق بات کہتا ہوں، پیٹھ پیچھے بھی کہہ رہا ہوں، حق بات کہہ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حق پر کون تھا؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حق بات کہنے کے لیے حکم دیا کہ بھئی اگر کسی کی منگنی کا رشتہ طے کرنا ہے، کسی لڑکے کا پیغام آیا اور آپ کو کوئی پوچھنے کے لیے آیا کہ بھئی لڑکا کیسا ہے، اور آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو جتنی حقیقت ہے اتنا بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو جو ہے مسکہ پالش کر کر اس طرح سے پیش کرنا کہ سامنے والا اس کا انکار کر دے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جتنی باتیں حق ہے اتنی جو ہے بتلائے، وہ بھی پوچھنے پر، اور اگر کسی نے پوچھا نہیں تو پھر جو ہے ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی لڑکے کے ساتھ آ جائے، ہر ماں چاہتی ہے کہ میری بچی کا رشتہ اچھی جگہ سے آئے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو ہے جوڑے مقرر کر دیے کہ کس کا نکاح کہاں ہوگا، لیکن ہم دنیا میں آ کر دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اللہ کا ڈر دل سے نکلا، ہم جو ہے اللہ سے غافل ہو گئے، اور آج جو ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اور اپنے ہی جو ہے چاہت سے یہ سوچنے لگے کہ فلانی جگہ کا رشتہ ہے۔ اب جو ہے اسی لڑکے کے متعلق آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے لڑکے کا رشتہ بھیجنا ہے، ہم کہاں بھیجے؟ تو اصل ایثار اور ہمدردی تو یہ ہے کہ آنے والے اس جو ہے آدمی کو، آنے والی اس بہن کو ہم یوں کہیں کہ فلانی لڑکی بڑی جو ہے بہتر ہے، دیندار ہے، اخلاق والی ہے، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں بھیجو۔ تو یہ جو ہے حقیقی ہمدردی اور حقیقی ایثار ہوا۔ لیکن آج تو یہ دور کی بات رہی، اگر کسی نے جو ہے لڑکی کے ساتھ پیغام بھیجا اور اس کا جو ہے نکی
ہے اور ہاں کہنے کا جو ہے گھر والوں کا ارادہ ہے، پھر ہم جو ہے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجتے ہیں تاکہ اس کا نہ ہو جائے اور میرے بیٹے کا ہاں ہو جائے۔ تو اس طرح کی جو ہے سرگرمیوں سے شریعت نے منع کیا کہ تم اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھو۔ اللہ جو ہے تمہاری بیٹی کا اور تمہارے بیٹے کا مالک ہے، وہ تمہارے بچے اور بچی کو ضائع نہیں کرے گا۔ تمہارا کام ہے تدبیر کرنا اور تمہارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ جو ہے تمہاری لڑکی کے حق میں، تمہارے لڑکے کے حق میں بہتر سے بہتر رشتہ ملائے گا۔ اور اس کے لیے پڑھنے کے متعلق بھی پچھلی مجلس میں عرض کیا جا چکا۔ تو خیر ہماری جو ہے چاہت، اپنی چاہتوں پر ہم چلنا چھوڑ کر رب کی چاہت پر آ جائیں اور اپنی خواہشات سے، بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکیں۔ اور یہ جو ہے کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جب جو ہے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آپس میں جو ہے بولا چالی ہو گئی، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان کتنا ہے۔ اگر اس وقت گالی گلوچ زبان پر آ گئی، اگر اس وقت جو ہے تہمت باندھنا زبان پر آ گیا، اگر اس وقت جو ہے برائی والے الفاظ منہ پر آ گئے، تو پتہ چلا کہ ابھی اندر بنا نہیں۔ اگر اندر بنا ہے تو چاہے سامنے والا جتنا بھی غصے کیوں نہ کرے، میری زبان پر کبھی گالی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی گالی نہیں دیتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جہاں منافق کی 3 علامتیں بتلائی گئی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آئندہ جو ہے کل اسی سلسلے میں جو ہے آگے گفتگو ہوگی۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں اتار کر پیارے آقا کی ایک ایک سنت زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، آخری رات کی نمازوں کی لذتیں نصیب فرما دیجیے، دعاؤں کی لذتیں نصیب فرما دیجیے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم کئی مریض پریشان ہیں، مولا کریم سب کی پریشانیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، مولا کریم ہر ایک مریض کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجیے، ہر ایک کی طبیعت کو صحت اور عافیت کے ساتھ تندرستی عطا فرما دیجیے۔ جتنے لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں سب کو شفا کے ساتھ، صحت کے ساتھ اپنے گھروں پر لوٹا دیجیے۔ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو یہ کورونا نام کی وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم عافیت کے ساتھ اس کو دور فرما دیجیے۔ جتنے اس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ملک میں صحت کی، ہدایت کی، امن و امان کی ہواؤں کو چلا دیجیے۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک